قرآن نے عورت کو بازار میں جانے سے، مارکیٹ جانے سے یا باہر ضرورت کے تحت جانے سے منع نہیں کیا۔ حالات کے باعث بیٹیاں کنواری بیٹھی، لڑکے کنوارے بیٹھے ہوئے گھروں میں۔ پتہ نہیں ہم لوگ حقیقت پسند کیوں نہیں ہے؟ ہم دکھاوے کے چکر میں ہم اپنی ناک خراب کر لیتے، نام خراب کر لیتے ہیں۔ پھر وہی ہوگا، لڑکے کنوارے بیٹھے رہیں گے، لڑکیاں کنواریاں بیٹھی رہیں گی۔ فاتقوا الدنیا، بدکاری پھیلے گی، بے حیائی پھیلے گی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی کا باب ہے۔ دوسری حدیث امام نووی نے جو روایت کی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میٹھی بھی ہے اور سرسبز و شاداب بھی ہے۔ یہ جو بظاہر ہماری دنیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ دنیا بہت میٹھی سی ہے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی بہاریں، دنیا کی آسائشیں انسان کو بڑی میٹھی لگتی ہے۔ وخادرۃ، اور اس کی جو خوبصورتی ہے بڑی ہی سرسبز و شاداب ہے۔ سرسبز و شاداب یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے کہ انسان کو سبزہ اچھا لگتا ہے۔ اب چاہے وہ سبز کھیت ہو، سبز درخت ہو یا سبزے والی زمین ہو، وہ اچھی لگتی ہے۔ اور اگر وہ زمین بنجر ہو جائے تو عام طور پہ اچھی نہیں لگتی ہے، صحرا ہے، اچھا نہیں لگتا۔ یہ دو مثالیں کیوں دی؟ انسان کی فطرت کو بتا رہی ہے یہاں، چونکہ تقوی کا باب ہے۔ انسان کی فطرت بھی بتا دی کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ دنیا کی نعمتیں، یہ ظاہری آسائشیں، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ باغات، یہ کھیت، یہ بڑی بڑی فیکٹریاں، یہ مال و دولت، یہ پیسہ، قرآن بھی یہ کہتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیاۃ الدنیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان کے لیے یہ جو خواہشات ہیں، ان کی محبت اس کے لیے اس کے دل میں ڈال دی گئی۔ خواہشات میں کیا آتا ہے؟ عورتیں آ گئی، مرد آ گئے، یعنی عورتوں کے لیے مرد، مردوں کے لیے عورتوں، اولاد آ گئی، جانور آ گئے، سواریاں آ گئی، کھیت آ گئے، یہ سونے چاندی کے زیورات آ گئے۔ تو قرآن نے بھی یہی بتائی ہے فطرت کہ یہ دیکھیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں اور انسان کی فطرت کا حصہ ہیں۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ان چیزوں کی محبت اگر انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی خلاف فطرت بات نہیں ہے، بلکہ اسلام نے بعض اوقات بعض جگہوں پہ آپ کو موٹیویٹ بھی کیا ہے کہ محنت کرو، زندگی میں آگے نکلو، چیزوں کو حاصل کرنا یا نعمتوں کی طلب کر لینا۔ ہم دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یا اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ یہ نعمت، ہر طرح کی انسان کو آسائشیں مل گئی، زندگی آسان ہوگی، نعمتیں مل گئی، دنیا کی بھلائی۔ اور آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ آخرت میں انسان کو کامیابی مل جائے۔ آگے میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون۔ سادے الفاظ میں اس کا ترجمہ یہ کہہ لیں کہ اللہ نے تمہیں اس زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنا دیا ہے۔ مستخلفکم ہوتا ہے کسی کو اپنی جگہ میں چھوڑ دیں کہ جانا یار میں ذرا کام جا رہا ہوں، تم ذرا بیٹھ جاؤ۔ دکاندار ہوتا ہے نا، کہیں کام چلا جاتا ہے تو کسی شاگرد کرنا چاہے میری سیٹ پہ آگے بیٹھ جاؤ، تو گاہک آئیں گے، ذرا دکان کا نظام تم نے چلانا ہے۔ تو مستخلف کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنی جگہ پہ خلیفہ بنا دینا،
کسی کو اپنا نائب مقرر کر کے خود چلے جانا. تو میرے آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے دنیا میٹھی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، سرسبز و شاداب بھی ہے، انسان کو اچھی بھی لگتی ہے، اور بے شک اللہ نے تم سب کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ تم عمل کیسے کرتے ہو. یہاں تک ایک بات سمجھ آ گئی کہ اللہ نے ساری کی ساری نعمتیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی. کوئی جائز نعمت ہے اس کی محبت بھی سینوں میں ہی ہے، کوئی ناجائز نعمت ہے محبت اس کی بھی سینے میں ہوتی ہے. اب سوال پیدا تو ناجائز نعمت کیا ہے؟ نعمت تو نعمت. مثلا ایک انسان کو مرد کو عورت سے محبت ہوگی، نکاح کر لیا، جائز نعمت ہوگی، یہ جائز. ایک مرد کو عورت سے محبت ہوگی، نکاح نہیں کر رہا اور ناجائز طریقے سے مل رہا، نعمت تو ہے لیکن ناجائز ہے. حب الشہوات من النساء، اللہ نے پہلی محبت ڈالی ہے عورتوں کی. قرآن پاک نے جو ترتیب بتائی ہے سب سے پہلے نمبر پہ عورت آئی. سب سے زیادہ محبت عورت کی ہے انسان میں. جائز طریقے سے ہو جائے تو محبت جائے گی، اور اگر ناجائز طریقے سے ہو جائے، ناجائز لیکن محبت تو ہے نا. قرآن خود اس کا اقرار کر رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے دلوں میں ان چیزوں کی خواہشات ہم نے رکھی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ نے دیکھنا یہ ہے کہ تم ان نعمتوں کے حصول کو جائز طریقے سے حاصل کرتے ہو یا ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہو. پیسہ ہے نعمت ہے اللہ کی، ضرورت بھی ہے نعمت بھی ہے. اب رزق حلال سے کمانا، حلال طریقے سے کمانا، وہی نعمت جائز ہوگی. کیف تعملون، کہ تم نعمت کما کر دے رہے ہو، اور اگر فراڈ کر کے کما لینا، ملاوٹ کر کے کما لینا، دھوکہ کر کے کما لینا، جھوٹ بول کے کما لینا، نعمت تو آ گئی، ناجائز ہو. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ تم اس کی خلافت کا برم رکھتے ہو کہ نہیں. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، مطلب یہاں پہ یہ ہے. آگے کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، کہ دیکھو بھئی یہ دنیا میٹھی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، بظاہر اچھی بھی رکھی ہے، لگتا یہ ہے کہ سبحان اللہ یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. سید عثمان غنی امیر نہیں تھے، بہت امیر تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر امیر تھے تو انہوں نے امیری کا حق بھی ادا کیا. وہ اللہ کا غنی، سبحان اللہ. میرے آقا نے ایسے غنی کا لقب نہیں دیا، پورے کا پورا کنواں خرید کے مسلمانوں کو جاؤ جتنا مرضی کرو گا. یہ میرا کہ سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ، غزوہ تبوک کا موقع آتا ہے تو 100 کے 100 اونٹ جو اناج سے لگے ہوئے سارے کے سارے آقا کی باہر ڈالے، 200 گھوڑے بھی دے دیے، ہزاروں درہم بھی دے دیے. اگر امیر ہے، امیر ہونا بڑی بات نہیں ہے، لیکن امیر ہونے کے بعد اس امیری کا حق ادا کرنا یہ بڑی بات ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بڑا مسئلہ ہے. اگر وہ انسان امیر ہو جائے نا، اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ میں امیر ہو گیا، اللہ کا شکر بھی زبان سے ادا کرتا ہی کرتا ہے، جو کہ کافی نہیں ہے، لیکن وہ بہت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں. مثلا ہمارے آج کے دور کا ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے، اور پتہ نہیں علماء حضرات یا ہمارے خطباء حضرات یہ بات آیات حالانکہ قرآن کی ہے نہیں بتاتے، پتہ نہیں، اللہ عالم. قرآن پاک نے امیروں کو، جن لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، ثروت دی ہے، ان کو کھلا پیسہ دے دیا، امیری دے دی، غنا دے دی، ان کو حکم دیا ہے. اللہ نے حکم یہ دیا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اے امیرو تم ایسا کیا کرو، پیسہ تو تمہیں دے دیا، اللہ نے دیا، تمہاری آزمائش کے لیے دیا، اس میں کوئی شک و بات نہیں ہے. اب تم نے کرنا یہ ہے کہ تمہارے علاقے میں جتنے بھی نوجوان ینگ لڑکے، بالکل جوان نوجوان، 17 سال 18 سال 19 سال 20 سال، اسلام کی نظر میں یہ جو عمر ہے یہ نکاح کی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ابھی 14 سال کے تھے اور آپ کا نکاح کر دیا تھا آپ کے والد صاحب نے. عالم دین تھے، صوفیانہ گھرانہ تھا، اسلام کو سمجھتے تھے، جیسے بالغ ہوئے آپ کا نکاح ہو گیا.
قرآن یہ کہتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تمہارے ارد گرد جتنے بھی غریب نوجوان شادی کی عمر پر پہنچ چکے، بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، لڑکے یا لڑکیاں ہیں، تم نے کرنا یہ ہے کہ ان کے نکاح کروا دیں۔ یہ فرض ہے، جس طرح اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فرض ہے نا، یہ بھی اللہ کا وہی حکم ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، تمہارے غلام، تمہارے ملازم، تمہارے ارد گرد کے نوجوان، تمہارے علاقہ کے غریب لوگ، وہ بچے جو نکاح کی عمر پر پہنچ چکے ہیں لیکن غربت کے باعث، حالات کے باعث بیٹیاں کنواری بیٹھی، لڑکے کنوارے بیٹھے ہوئے گھروں میں، تو اب تم پہ فرض یہ ہے کیونکہ تمہیں ہم نے دی ہے دولت، اب تمہارا فرض یہ ہے کہ لڑکوں کا بھی نکاح کرا دو، لڑکیوں کا بھی نکاح کرا دو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ نکاح کرا کے چھوڑ دو، نہیں، ایسا نہیں، مقصد نہیں، نکاح کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ بھائی ان کو ذریعہ روزگار بھی بنا کے دو، ان کو سیٹل بھی تو کرو نا، نکاح کے بعد پھر بھوکے مرتے رہیں گے، ان کا ذریعہ روزگار پیدا کرو، ان کو کوئی نوکری لگوا دو، ان کو کوئی ایسا ذریعہ معاش دلا دو کہ وہ خود بخود نکاح کر لیں۔ مقصد کیا ہے اس بات کا کہ نکاح کرانے کا، چاہے تو ڈائریکٹ کرا کے ان کو کاروبار کرا دو، کوئی نہ کوئی ذریعہ روزگار لگا دو، یا ایسا کرو ڈائریکٹ کو ذریعہ روزگار لگا دو، بعد میں نکاح بھی کروا دو۔ حکم اللہ کا پورا کرنا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے پورے پاکستان کے اندر ہم نے کہیں ایسا نہیں دیکھا، سوائے چند ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہیں، مثلا منہاج القرآن کا بڑا اچھا ٹرسٹ ہے، وہ ہر سال پتہ نہیں کتنے بچے بچیوں کا نکاح کریں گے، بڑی عجیب بات ہے۔ اور بھی بہت سے ٹرسٹ ہیں جو بچے بچیوں کا نکاح کا خرچہ اٹھا لیتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، ٹرسٹ مطلب جو اس طرح کے ادارے بنے ہوئے ہیں دین کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے۔ لیکن سوال پھر آتا ہے قرآن کا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، جو ہمیں خطاب کیا گیا صاحب ضرورت، تو وہ کہاں گیا؟ علماء کو چاہیے کہ اس آیت پہ زور دیا کرے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی آگے اسی حدیث میں اس کا آگے ذکر آنا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ ہے، بر صغیر دیکھیے، پوری دنیا میں چلے جائیں، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ بدکاری کے کیسز سامنے نہیں آتی، یہ بدکاری ہو رہی ہے، وہ بدکاری ہو رہی ہے، وہ بدکاری ہو رہی ہے، فلاں سے زیادتی ہوگی، فلاں کی عزت لڑ گئی، کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو غریب آدمی ہیں، بچے ہیں، انہیں شادیاں کرا، جیسے بالغ اسلام تو یہ کہہ، اب ہمارا معاشرہ، اب ہماری حکومت نے بھی یہ قانون پاس تو کر دیا ہوگا کہ 18 سال سے میں تو نکاح کر ہی نہیں سکتا، حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے، اسلام میں بھی جیسے بچہ بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دیں، لیکن ہماری پرابلم یہ ہے، ہم نے مصیبت ہماری ہے کہ ہم اس کے خلاف کو بیان دے نہیں سکتے، مسئلہ یہ ہے، یہ بڑا ہمارے ملک میں مسئلہ ہے۔ بڑا اب آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا سے بچو، اس کی رنگینیوں سے، زیادہ پیسہ لینے کے لیے فراڈ نہ، زیادہ کمانے کے لیے دھوکہ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، یہ دنیا ہے۔ یہ انسان دنیا کے پیچھے لگ جائے، مال آنا چاہیے، کیسے آ رہا ہے کوئی فکر نہیں، ایسا نہیں۔ وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اور عورتوں سے بچو، عورتوں سے کیسے بچا جائے، یہ آج کے معاشرے کا دوسرا پرابلم ہے۔ پہلا تو وہی ہے جس نے ہم نے حکم دیا نکاح کر دو، وہ ہم نہیں کرتے کیوں نہیں؟ شادیوں کو ہم نے مشکل بنا دی۔ ہم پچھلے درس میں یہ ذکر کر رہے تھے کہ ہم مسلمان تو ہو گئے لیکن رسم و رواج آج بھی ہمارے درمیان ہندوؤں والے بدرتے ختم باقی۔ اسلام میں شادی کے اوپر صرف ایک کھانے کا تصور اور وہ ہے ولیمہ، صرف ولیمے کا کھانا، بارات کا کھانے کا کوئی تصور نہیں ہے، عرب میں آج بھی نہیں ہے۔ چلو یہ تو ان کو فائدہ رکھی زبان کا، عرب کے اندر بارات کا کوئی کھانا نہیں دیتے۔ میں ایک بار چلا گیا، میں تو ہلا ہوا تھا پاکستانی شادیوں کا، 2 گھنٹے میں ڈھانکا لوگا جس کام میں ہوگی شادی جائے کرو، اس کے بعد جتنی بھی شادیاں نہیں کھانا کھاتی نہیں۔ تو عرب میں یہ اچھی بات ہے، وہاں نکاح کے اوپر، بارات کے اوپر کوئی کھانا نہیں، صرف ولیمے کا تصور اسلام نے لیے کہ ایک دعوت کرے، اس میں آپ رشتہ داروں کو بلا لیں بس۔ ہمارے یہاں کیا جی، پہلے تو مائیوں کرو، اس پہ کھانا پکاؤ، پھر مہندی کرو، اس پہ کھانا پکاؤ، اسلام نہیں کوئی تصور نہیں ہے۔
پھر نکاح کرو، اس پہ کھانا پکاؤ. شہباز شریف نے بڑا اچھا کام کیا تھا لیکن عمل کسی نے نہیں کیا، ون ڈش والا. لیکن ہمارے یہاں وہ کام تھا کہ وہ آج تک ہمارا ناک کٹ جائے گی، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں لوگوں کو کیا لگے. کم از کم اس سے یہ ہوتا تھا کہ غریب کا بھرن رہتا ہے، ایک ڈش پکا لو باہر. اب رواج چل گئے 3 ڈشیں ہوگی، 4 ڈشیں ہوگی. اب 4 ڈشیں تو بنڈر نہیں ہے. پتہ نہیں ہم لوگ حقیقت پسند کیوں نہیں ہے. ہم دکھانے کے چکر میں ہم اپنی ناک خراب کر لیتے ہیں، نام خراب کر لیتے ہیں. اب 4 ڈشیں بن رہی تھی، شادی میں ہوتا گیا یہ عام بات نہیں. پہلے ایک ڈش آئی، واہ واہ ڈشا، وہ ابھی لوگوں کو ملتی بھی نہیں، پیچھے سپلائی ختم ہوگی ہوتی تھی. ڈش ہم نے کر لی لیکن پوری نہیں کرتے. لوگ پلیٹیں لے کے بیٹھے، اچھا جی اور لے کے آ جی، نہیں جی آ رہی ہے آپ. اب دوسری ڈش آ گئی تھی، اچھا وہ بھی تھوڑی تھوڑی ملتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لوگ پھر بات لو جی پکائے. تیسری ڈش آ گئی، وہ بھی پوری نہیں آتی، پھر یہ ہوتا ہے. اچھا پھر ہوتا کیا ہے، جو کم درجے کی ڈش ہے وہ پہلے سرو کرتے ہیں، اور جو سب سے مزے کی ڈش ہوتی ہے ان لوگوں نے زیادہ پوائنٹ کیا. کیا ہی اچھا ہو، اسلام نے تصور کیا ایک ڈش بناؤ، کھلی بناؤ، اس پہ کیا بڑھے گی. ہمیں نہ تھوڑا سا مشکل سٹیپ لینے پڑے گے تب جا کے بات بنے گی، ورنہ غریب کو مارا جائے گا بیچارہ یہ 4 ڈشوں میں 5 ڈشوں میں. پھر وہی ہوگا، لڑکے کنوارے بیٹھے رہیں گے، لڑکیاں کنواریاں بیٹھی رہیں گی. فتقوا الدنیا، بدکاری پھیلے گی، بے حیائی پھیلے گی. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی بچے خراب ہو گئے، بچے ادھر بڑھے گئے. شادیاں آسان کر، اسلام نے سادہ سا دیا، صرف ولیمے کا کھانا بس. کوئی نکاح کا کھانا، کوئی بندی کا کھانا نہیں، کوئی کچھ نہیں. رسمیں کریں، اگر آپ کو گنجائش ہے کر لیں، لیکن خواہ مخواہ جو رواج بن گیا یہ نہیں. یہ ہندوؤں کی رسمیں، مہندی پہ یہ ہوگا، بارات پہ یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا. اور اللہ کی پناہ ہمارے مواتی بھائی وہاں جب تک گاڑی نہیں ملے گی شادی نہیں ہوگی. یہ عقل سے باہر بات ہے کہ جب تک بیٹی کے ساتھ دولہے کو گاڑی نہیں دیں گے شادی نہیں ہوگی. یہ کہاں کرتے، یہ بھی ہندوؤں سے ایسا ہے. گاڑی ہوگی تو برات آئے گی ورنہ واپس چلی جائے گی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، ہمارے بڑے جو ہندوؤں میں رہے گی ان کو پتا ہوگا یہ باتیں. یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں، ہم مسلمانوں نے لے لی. تو فاتقوا الدنیا کا مطلب یہی ہے. گاڑی کیوں مانگی جاتی ہے؟ لالچ کے لیے. یہی دنیا، لالچ کا. فراڈ کیوں کیا جاتا ہے؟ لالچ کے لیے، دنیا. جھوٹ بول کے کیوں کاروبار کیے جاتے ہیں؟ لالچ کے لیے، پیسہ آ جائے، دنیا. ملاوٹ کر کے کاروبار کیوں کیے جاتے ہیں؟ لالچ کے لیے، دنیا آ جائے، دنیا. فاتقوا الدنیا کہ بھائی اللہ کا تقویٰ تبھی ملے گا جب دنیا سے بچ جاؤ گے. دنیا سے پیسہ بنانے سے منع نہیں کیا، گھر بنانے سے، گاڑی بنانے سے، اپنی محنت کی کماؤ. بیٹیوں میں بوجھ ڈال دینا، شادیوں کو مشکل بنا دینا، یہ کون سی دنیا ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ واتقوا النساء، اور عورتوں سے بچو. آگے آپ فرماتے فَإِنَّ أَكْبَرَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتِ النِّسَاء. آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا سب سے بڑا پہلا فتنہ عورتیں. وہ کیسے تھی؟ سبحان اللہ، قرآن نے یہ بھی بتا دیا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. یہ آیت ہے، اس میں سوالات ہیں خواتین کے لیے اور بڑے سخت ہیں، لیکن سوال بڑے سادہ ہیں. قرآن نے عورت کو بازار میں جانے سے، مارکیٹ جانے سے یا باہر ضرورت کے تحت جانے سے منع نہیں کیا، لیکن شرائط و ضوابط لاگو کر دی، اور وہ بھی عورت کی اپنی بھلائی کے لیے. اچھا یہ بات رہ جائے گی، پیچھے بات رہ گی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، بڑی ضروری بات ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ کہ جو تمہاری لڑکیاں لڑکے ان کے نکاح کراؤ، جو غربے کی وجہ سے نہیں کرنی. اب چونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی شخص اتنی مطلب زحمت نہیں کرتا. اللہ کا حکم تو ہے، لیکن ہمارا زور چونکہ نماز و وضو پہ تو ہے، سارا کچھ ہے، عمرے کر لیے، حج کر لیے، یہ فرض ہم بھولے ہوئے. اس کی طرف جانے سے پہلے ایک مقولہ بتا دوں جو میں نے کچھ دن پہلے پڑھا کہ جو طوائف ہوتی ہے نا، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ کوئی نہیں پڑھتا، جاتا ہی کوئی نہیں. جو بدکار عورت ہوتی ہے، طوائف ہوتی ہے، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا. ساتھ اس میں نیچے ایک اور لائن لکھی والے
کہتے ہیں لیکن جو طوائف کے کوٹھے پہ جانے والے جب فوت ہو جائیں تو جنازگاہ میں جگہ نہیں ملتی. اللہ کی شان بھی ہے. مسئلہ یہ ہے, فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی علاقے میں, کسی محلے میں, کسی گاؤں میں, کسی شہر میں اگر کوئی طوائف پیدا ہو جائے, اگر کوئی بدکار عورت پیدا ہو جائے, پیدا کیا ہونا اس کی طرف چلی جائے, عورت یا مرد کنوارے, فقہا نے لکھا ہے کہ وہ صرف اکیلی گناہگار نہیں ہے, پورے کا پورا علاقہ اس گناہ میں برابر کا شریک ہے. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ, اسی آیت کا مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اس علاقے کے جو صاحب سرور لوگ تھے, وہ جب بچی تھی, جب کنواری تھی, اس کا کیوں نہ خیال رکھا, کیوں نہ اس کا اچھی جگہ رشتہ کر دیا, وہ اتنی مجبور کیوں ہوئی کہ اس کو اس حالات کی طرف بنا کرا. لیکن یہ مسئلہ علماء بتا دیں گے, پتہ نہیں غریب دار فتویٰ پوچھ رہا طوائف جہنمی جہنمی جہنمی, فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں. مفتیوں میں اور صوفیوں میں یہی فرق ہوتا ہے, صوفی مطلب اللہ والے, کہ مفتی ہمیشہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں, فتویٰ بتا دیں ہاں جی جہنم ہے جی, سب کو پتہ ہوتا ہے یہ گناہ کرنے والا جہنم ہے. جب کوئی انسان مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو اس کے ایسا مطلب اس کو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا, پتہ ہوتا میں نے گناہ کر لیے. کوئی بھی شخص مفتی کے پاس دراصل حل ڈھونڈنے آتا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ جس طرح سرکار کی بارگاہ میں شخص آ گیا نا حالت روزہ میں, روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا, یا رسول اللہ کفارہ تو اس کو پتہ چاہیے ہے, حل تلاش کرنے آ گئے, یا رسول اللہ حل کیا ہے؟ آپ نے اس کو حل دیا. اسی طرح جب وہ شخص مفتی کے پاس آتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے جی, فتویٰ تو اس کو ہی پتہ ہے اس کی اصلاح یہ ہے, وہ دراصل اس کا حل تلاش کرنے آتا ہے. تو اگر مفتی صاحب سے پوچھا جائے کہ جناب کوئی بدکار عورت ہے, طوائف ہے, تو کیا بنے گا قیامت کو؟ کہے گا جنت. اگر کسی صوفی سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں وہ جہنمی نہیں ہے, وہ بعد میں جائے گی, پہلے اس کی ذمہ داران جائے گی. کیوں نہیں اہل علاقے میں ان کا پیار رکھا, وہ بچی مجبور ہو کے بدکاری کی طرف گئی کیوں؟ اگر کوئی لڑکا بدکاری کی طرف جا رہا ہے, وہ انکحوا الایام منکم, وہ امیر زادے کہاں تھے جن کو اللہ نے پیسہ دیا تھا اس لیے کہ غریبوں کا خیال رکھو, کیوں نہیں رکھا انہوں نے؟ تو وہ گناہگار بعد میں ہوں گے, وہ امیر لوگ پہلے ہوں گے. ہمارے مفتیوں کا یہی مسئلہ ہے. مثلا پوچھا جائے نا شراب کیوں حرام ہے, وہ کہیں گے اصل میں یہ دماغ خراب کر دیتے رہتا حرام, یہ مفتی صاحب کہیں گے. کسی اللہ والے مجھے کو کہیں یہ مسئلہ نہیں, یہ علت ہے نہیں شراب کے حرام. جو اللہ والے تو بڑے اونچی بھی سوچتے ہیں, وہ لکیر کے فقیر نہیں ہوتے, وہ کہیں گے نہیں شراب اس لیے حرام نہیں کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے. ہوتا رہے, اسلام کو اس سے کیا ہے, اللہ کو اس سے کیا لگے. شراب اس لیے حرام ہے کہ جب بندے کا دماغ خراب ہوتا ہے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے, اور اسلام میں تکلیف پہنچانا حرام ہے, اور ہر وہ چیز جو تکلیف پہنچانے کا سبب بنے وہ حرام ہے, شراب حرام ہے. صوفیاء یہ ہوتے ہیں. تو صوفیاء کبھی طوائف کو برا نہیں کہیں گے, صوفیاء ان لوگوں کو برا کہیں گے جو طوائف کے پاس جاتے ہیں, اس کو پروموٹ کرتے ہیں, نوبت کیوں آگے. تو یہاں وہ مسئلہ ضروری تھا. اب قرآن کیا فرماتا ہے, بھلا تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ واتقوا النساء, یہ عورتوں سے بچو. سب سے بڑا فتنہ پہلا فرشتہ اللہ فرماتے ہوتے ہیں, وہ کیسے تھی. اب یہاں خواتین کے کچھ سوالات ہیں, اللہ کرے کہ اس کو ذرا اسلام کی تعلیم کے طور پر سمجھیں. وہ نکلتی اس طرح تھی, اس انداز سے ان کا لباس ہوتا تھا کہ لوگ ان کی طرف دیکھیں, ان کا جسم ظاہر ہو, کیونکہ اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے, ایک جذب رکھا ہے, ایک میلان رکھا ہے عورت کی طرف مرد کا اور مرد کی طرف عورت کا. اس لیے دونوں کو حکم ہے کہ لباس ایسا پہنو کہ تمہارے جسم کی چال ڈال معلوم نہ ہو. یہ دونوں کو حکم ہے. ہم نے عورتوں میں تو زور لگا دیا, مردوں میں کبھی نہیں کہا. چلے اب یہاں بات کھلی ہے تو چلیے تو چل پڑے. ہمارے یہاں شلوار کی کا رواج ہے, اچھی بات ہے, یہ ہمارے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے, شرمگاہوں کو ڈھانپ لیتا ہے. لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب ہم کبھی نماز میں رکوع سے سجدے سے اٹھتے ہیں تو پیچھے سے قمیص کی حالت وہ ہمارے جسم کے اندر بے بس ہو جاتی ہے.
اور جب کبھی ہوا چل رہی ہو، آپ کبھی سامنے سے آتے کو غور کریں تو قمیض اندر کی طرف چلا جاتا ہے اور ہماری شرمگاہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ اب یہاں میں نے آج تک جس کو بھی کہا ہے نا یار آپ نکر پہنا کرنی چاہیے، وہ ہنستے آگے سے، آپ اصل میں امریکی مولوی ہیں تو آپ میں انڈر ویئر کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ آپ تجربہ کریے گا کبھی کبھی اسے پینٹی بھی کہہ لیتے ہیں، اسے انڈر ویئر بھی کہتے ہیں، اسے نکر بھی کہہ لیتے ہیں۔ آپ وہ پہن کے نماز میں جب رکوع سے یا سجدے سے کھڑے ہو گے تو آپ کی قمیض آپ کے جسم میں پیوست نہیں ہوگی پیچھے سے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ زیادہ تقویٰ اس طرح ہے یا اس طرح ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا اس میں غور کرنا چاہیے۔ بارہ تو یہ بھی تو فتنے کا سبب ہے۔ ہم یونیورسٹی پڑھتے تھے، پڑھاتا تھا سوری، تو کچھ نام نہاد اسلامیات کے مولوی ہوتے تھے پیچھے سے، ہم ان کو ڈانٹتے تھے یار تم نہ شلوار قمیض پہ پیچھے نکر پہنا کرو، سر یہ کافروں کا لباس سمجھ لائے، یہ کافروں کا لباس نہیں ہے۔ لیکن ہمارے چونکہ مولوی ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، پینٹ کافروں کا لباس، نکر پہننا کافروں کا لباس ہے۔ یہ جو نیچے نکر پہنی جاتی ہے دراصل اس کا مقصد صرف پینٹ پہننا نہیں ہوتا، دراصل اس کا مقصد آپ کو نماز کے اندر آپ کے قمیض کو، آپ کے لباس کو آپ کے جسم کے اندر پیوست ہونے سے بچانا بھی ہوتا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا تو یہ زیادہ تقوی کے قریب ہے اگر اس طرح نماز پڑھے۔ جبارہ فلا تبرجنا، یہاں عورتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ جا سکتی ہیں باہر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس طرح دور جاہلیت میں عورتیں نکلا کرتی تھیں ایسے نہیں نکلنا۔ اب وہ عورتیں کرتی کیا؟ اول تو لباس اس طرح کا پہنتی تھیں کہ ان کا جسم نمایاں ہو جائے، لوگ ان کی طرف ذرا اٹریکٹ ہو جائیں، ان کے پیچھے لگے۔ پھر خوشبو اس طرح کی لگاتی تھی کہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ پھر پاؤں میں ایک وہ جھانجر سی ہوتی ہے، اسے پاسیب بھی کہتے ہیں، وہ پہن لیتی تھی تاکہ ذرا گزرتے ہوئے آواز آئے گی، لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہاں وہ جا رہے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہوگی۔ چوتھی چیز، عورتوں کے گلے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ان کی یہ چھاتی اس سے نمایاں ہوتی تھی۔ تبھی تو قرآن نے کہا یضربن بخمرہن علی جیوبہن کہ اپنے قمیضوں پہ یہاں دوپٹے رکھا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہوتے ایسا بھی نہیں۔ آج کی عورتوں سے یہی سوال ہے ہمارا کہ اگر ایک عورت ہے، اس نے بال بنائے ہوئے اس طرح کے کہ لوگوں کا طرف مائل کرنا ہے، یا اس نے لباس اتنا ٹائٹ پہنا ہوا ہے، یا ایسا پہنا ہوا جس میں نمایاں ہو سکے یا لوگ مائل ہو سکے۔ میں نے ایک بار اسی طرح اتفاق ہوا، ایک خاتون کو، اس وقت طالب علم کا دور تھا، اس کو صرف یہ کہا کہ یار آپ نے اس طرح جو لباس پہنا ہوا ہے، آپ کا جسم ادھر سے بھی نظر آ رہا ہے، ادھر سے بھی نظر آ رہا ہے، آپ کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا آپ بہت تنگ نظر لوگ، آپ بہت گھٹیا لوگ، ہمیشہ گھٹیا سوچتے۔ اللہ کی رحمت، یہ اللہ نے ایک میلان رکھا ہوا عورتوں کے اندر، مردوں کا۔ اللہ نے عورت کو بنایا خوبصورت۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ وہ عورتیں جو اپنے بازو ننگے کر کے چلتی ہیں، بال ننگے کر کے چلتی ہیں، جنہوں نے لباس ایسا چست پہنا ہوا ہے کہ ان کا جسم اس میں سے ظاہر ہوتا ہے، پھر سخت سوال ہے، سخت ہے لیکن سادہ سا ہے، کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ قرآن نے زمانہ کیا دکھانا ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّهُنَّ بِرَدِّهِنَّ، قرآن نے کہا اگر ان پہ کسی کا حق ہے تو ان کے شوہروں کا ہے، ازواج کا ہے، شوہروں کو دکھائیں، جو مرضی دکھائیں، اللہ نے حلال کی ہے ایک دوسرے۔ لیکن بازار میں اس طرح چلے جانا، مارکیٹ میں اس طرح چلے جانا، تبرج الجاہل، تبرج کہتے ہیں ایسا بناؤ سنگار کرنا کہ مرد آپ کی طرف مائل ہو جائے۔ تو اب سوال ہے، قرآن کا بھی ہے، حدیث کا بھی ہے، کہ عورتیں جو بال بنا کے نکلتی ہیں کس کو دکھا رہی ہیں؟ کسی کو دکھانے کے لیے نا۔ میں نے یہ ٹوپی پہنی ہے، اچھا یار لوگ کہیں گے اچھی لگ رہی ہے، چلو علامہ صاحب نے اچھی لگ رہی ہے، پہنی ہے، شلوار کی بنی اچھا لگ رہا ہے، پہنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لوگ دیکھیں گے یار بھلا لگ رہا ہے، لباس اس کا ٹھیک ہے، بڑا مہذب انسان لگ رہا ہے، بڑا مناسب سا لگ رہا ہے، لیکن میں ممبر میں بیٹھا ہوں، جہاں میں نے شورٹس پہنے ہوں، ہاتھ شریف کیا پہنی ہوں، کس کو دکھانی ہے؟ ضرورت نہیں ہے اس بات کی۔ تو قرآن نے بڑے سادے سادے الفاظ پوچھے ہوئے، بڑے سادے الفاظ میں تبلیغ کی ہے، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّهُنَّ بِرَدِّهِنَّ۔
عورت پہ اگر کسی کا حق ہے جسم کو دیکھنے کا، لباس کو دیکھنے کا، خوبصورتی کو دیکھنے کا، بناؤ شنگار کو دیکھنے کا، قرآن کہتا ہے اس کے شوہر کا، اور کسی کا ہے نہیں۔ اور پھر قرآن نے تاکید کر دی کہ باہر نکل تبرج الجاہلیت الاولی، جیسے دور جاہلیت میں عورتیں بناؤ شنگار کر کے، اور نیت کیا ہوتی تھی کہ لوگ ہماری طرف مائل ہو جائیں، ہمارے پیچھے لگ جائیں، یہ نیت قرآن نے کہ ایسے نہیں نکلے۔ تو آج کا سوال پھر میں چھوڑے جا رہا ہوں اپنی عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، طالبات کے لیے، کہ اگر آپ اس انداز سے نکلتے ہیں کہ آپ کا لباس پورا نہیں ہے، یا آپ نے پینٹ شرٹ پہن لی ہے جو آپ کے جسم کو اس طرح نمایاں کر رہی ہے، آپ کے جسم کی صاف معلوم ہو رہی ہے، سوال پھر وہ ہے کس کو دکھا رہے ہو؟ اللہ نے تو حرام کیا۔ اور آج کی مصیبت ہے عورتوں کی سب سے بڑی مصیبت کہتی ہے جی ہمارے شوہر کہیں اور کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے شوہروں کے لیے بدی سے ورتی نہیں ہے، اور موقع مل جائے بازار جانے کا، مارکیٹ جانے کا، تو ان کا بناؤ سنگار نہیں۔ بھائی شوہر کا آتا ہے، وہ گھر آئے، اس کی عورت ذرا خوبصورت ہو، بڑی سبری ہو، اسے پتہ چلے ہاں سبحان اللہ میرے آقا نے کیا فرمایا، خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، بہترین دنیا کا جو سامان ہے وہ نیک عورت جو اپنے بندے کے لیے۔ آج پوچھا لے عبداللہ بہترین عورت کون ہے؟ بیوی کی بارے میں پوچھا لے، آپ بات ہے جس پہ نظر پڑے اور بندے کی تھکن دور ہو، یعنی اپنے آپ کو اس طرح بنا سنوار کے فٹ رکھے، فٹنس کا دھیان رکھے۔ ہمارے معاشرے شادی کے بعد عورتیں بھول جاتی ہیں کہ ہم نے فٹ بھی رہنا ہے، یوں پھولتی ہیں، ادھر سے پھولی ادھر سے پھولی، بندہ کیا؟ میں آپ کو ایک مثال دوں اس کی، آپ جب دکان پہ چیز لینے جائیں آپ دیکھتے ہیں جی ہاں یہ پروڈکٹ ہے، فرض کر موبائل، اب موبائل جیسا دیکھیں گے گھر لا کے ویسے ہی رہے گا تو آپ رکھیں گے۔ دکان پہ آپ نے دیکھا اسمارٹ فون گھر آ کے نکلا ہے 33 تو میرا سادہ سا سوال ہے یہ شوہروں سے بھی اور عورتوں سے بھی، کہ جب لڑکی والے آپ کو دیکھنے آتے ہیں تو اپنے کو فٹ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو خوبصورت رکھتے ہیں، اسمارٹ رکھتے ہیں، پیٹ چھوٹا رہتا ہے، تو شادی کے بعد یہ سب کچھ کہاں چلا گیا؟ عورت کا دل نہیں کرتا میرا شوہر فٹ رہے، جوان رہے، ینگ رہے، خوبصورت رہے۔ اور اسی طرح لڑکیوں سے سوال ہے کہ جب لڑکے والے دیکھتے آتے ہیں اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں، پتلا رکھنا ہے، موٹا نہیں ہونا، فٹ رکھنا ہے، خوبصورت رکھنا ہے، کہ شادی کے بعد شوہر کا اپنی عورت ویسی کی ویسی؟ بالکل آگے۔ اور عورتوں کا نیا مانا بچے پیدا کر کے نہیں، ضروری نہیں ہے، جن عورتوں نے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہو تو رکھی، جتنے مرضی بچے پیدا کرتے۔ تو یہ وہ عورتیں جو اپنے آپ کو فٹ نہیں رکھتی ہیں، اپنے آپ کو خوبصورت نہیں رکھتی ہیں، بنا سنا کے نہیں رکھتی ہیں، شوہروں کے لیے، پھر کہہ لو قرآن کہتا ہے آپ کو بھی رکھ دی، شوہروں کا حق ہے ان پہ، وہ ان کے لیے بنے سورے سارا کچھ کرے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں الٹ نظام ہے، شوہروں کے لیے ہڈیاں سی بن جاتی ہے گھر میں، ماسیاں بن کے بیٹھی ہوتی ہیں، اور جب بھی موقع ملے بازار جانے کے دن پھر جا رہا ہوں، اور پھر شکوا کر دیجیے ہمارے شوہر کسی اور کے چکر میں ہے، کسی اور کے چکر میں، وہ کیا کریں؟ اس نے اسمارٹ فون دیکھا تھا، اب 2 سال گزرے وہ 33 بن گیا، اب کیا کریں؟ بڑی سادی سی مثال ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ خیال یہ شرعی حق ہوتے ہیں، یہ شوہر کو بھی لازم ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنا، بیوی میں بھی لازم ہے کہ جس صورت میں آپ کو دیکھ کر بیاہ کے لائق اسی صورت میں باقی رہو۔ تو یہ کچھ چیزیں، یہ کچھ سوالات عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔